بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ آج ہم آپ کو اپنی اس ویڈیو میں ایک پارسا اور پاک دامن عورت کا قصہ سنائیں گے جو قیامت تک پاک دامنی کی مثال بن گئی ہے، جس کو اللہ نے اپنے زمانے کی تمام عورتوں پر برتری عطا فرمائی۔ حضرت بی بی مریم علیہ السلام کے والد کا نام عمران اور والدہ کا نام حنا تھا۔ حضرت عمران حضرت سلیمان علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے اور ان کی اہلیہ حنا حضرت داؤد علیہ السلام کی اولاد میں سے تھیں۔ حضرت عمران علیہ السلام بنی اسرائیل میں ایک بلند مقام پر فائز تھے اور بہت زیادہ نیک، عبادت گزار اور علم رکھنے والے انسان تھے، اس لیے لوگوں نے ان کو مسجد اقصیٰ کی امامت سپرد کی ہوئی تھی۔ حضرت حنا بے اولاد عورتوں میں سے تھی اور اپنی بے اولادی پر بہت غم زدہ رہتی تھی۔ ایک روز وہ اپنے صحن میں بیٹھی ہوئی تھی اور انہوں نے ایک چڑیا دیکھی جو درخت پر بیٹھی ہوئی اور اپنے بچے سے پیار کر رہی تھی اور اس کو دانا کھلا رہی تھی۔ یہ سب منظر دیکھ کر ان کا دل بھر آیا اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، لہٰذا اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور حضرت حنا نے یہ منت مانگی کہ جو بھی اولاد ہوئی اس کو مسجد اقصیٰ کی خدمت کے لیے نذر کر دیں گی۔ بنی اسرائیل میں یہ رواج تھا کہ جو بھی لڑکا بیت المقدس کی نذر کر دیا جاتا تھا، پھر نہ تو وہ شادی کرتا اور نہ ہی دنیاوی معاملات میں رجحان رکھتا، وہ صرف عبادت گاہ میں عبادت کرتا اور بندگی میں مشغول رہتا۔ حضرت حنا نے بھی بیٹے کی دعا کی تاکہ وہ بھی بیت المقدس کی نذر کر دیں بیٹا، مگر ان کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی۔ جب حضرت حنا کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی، لوگ بہت حیران ہوئے کہ ایک نبی کے گھر بیٹی پیدا ہوئی۔ حضرت حنا نے اپنی بیٹی کا نام حضرت مریم علیہ السلام رکھا۔ مریم کے معنی ہے خادم۔ پھر حضرت حنا نے اپنی منت کے مطابق حضرت مریم علیہ السلام کو مسجد اقصیٰ کی خدمت کے لیے وقف کر دیا اور یہ عمل باقی تمام لوگوں کو نامناسب لگا۔ حضرت مریم کی ولادت سے قبل ان کے والد یعنی حضرت عمران علیہ السلام وفات پا چکے تھے۔ حضرت حنا نے حضرت مریم کو کپڑے میں لپیٹا اور مسجد اقصیٰ کے علماء کے سامنے پیش کر دیا تاکہ وہ انہیں اپنی کفالت میں لے لیں۔ حضرت بی بی مریم جب بیت المقدس میں لائی گئیں تو علماء کے درمیان اختلاف پیدا ہو گیا اور ہر کوئی خود کو آپ کا زیادہ حقدار سمجھتا تھا۔ تمام علماء نے پھر ایک فیصلہ کیا کہ وہ اپنے قلم جن سے وہ تحریر لکھتے تھے وہ پانی میں ڈالیں گے۔ جس کا قلم پانی کے بہاؤ میں بہنے کے بجائے الٹا بہے گا، وہ ہی بی بی مریم کی کفالت کر لے گا۔ اس مقابلے میں حضرت زکریا علیہ السلام بھی شامل تھے۔ ان کے قلم کو اللہ نے پانی میں الٹے بہاؤ بہا دیا اور اس طرح بی بی مریم کی کفالت کے حقدار بن گئے۔ حضرت زکریا کی بیوی بی بی مریم کی خالہ لگتی تھیں، اس لیے ان سے بہترین ان کی پرورش کوئی اور نہیں کر سکتا تھا۔ حضرت مریم علیہ السلام دوسرے بچوں کی نسبت بہت تیزی سے پروان چڑھی اور جب اپنی خالہ کے گھر پرورش پا کر بڑی ہو گئی تو آپ کے لیے بیت المقدس میں ایک الگ کمرہ مخصوص کر دیا گیا جہاں حضرت زکریا علیہ السلام کے علاوہ اور کوئی نہیں جا سکتا تھا۔ آپ ہر وقت اللہ کے ذکر میں مشغول رہتی۔ جب حضرت زکریا آپ کے پاس آئے اور آپ کے پاس بے موسمی پھل پڑے دیکھے تو آپ نے پوچھا کہ یہ پھل کہاں سے آتے ہیں اور کون دے کر جاتا ہے؟ تو حضرت مریم علیہ السلام کہتی ہیں کہ اللہ کے ہاں سے آتے ہیں یہ بے موسمی پھل۔ اللہ نے حضرت مریم علیہ السلام کو پسندیدہ اور مومنہ بندوں میں شامل کر لیا تھا، جیسا کہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، اور جب فرشتوں نے کہا اے مریم بے شک اللہ نے چن لیا ہے تمہیں اور خوب پاک کر دیا ہے اور پسند کیا ہے تجھے سارے جہان کی عورتوں سے، اور مریم خلوص سے عبادت کرتی رہو اپنے رب کی اور سجدہ اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ بی بی مریم جس مقصد کے لیے چنی گئی تھی وہ مقصد ابھی باقی تھا۔ آپ دن رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتی اور یہ بات سارے بنی اسرائیل کو معلوم ہو گئی۔ وہ آپ کو ایک نیک، عبادت گزار اور پاک دامن خاتون سمجھتے تھے اور بنی اسرائیل کے لوگ آپ کو عزت اور آپ کا احترام کرتے تھے۔ پھر ایک وقت ایسا آیا جب حضرت جبرائیل علیہ السلام کو آپ کے پاس بھیجا گیا۔ بی بی مریم علیہ السلام ایک غیر مرد کو اپنے حجرے میں دیکھ کر پریشان ہو گئی کیونکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک انسانی شکل میں حاضر ہوئے تھے۔
بی بی مریم نے کہا کہ اگر تو کوئی خدا ترس انسان ہے تو تجھ سے خدائے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو تسلی دی اور پیغام الہی سے آگاہ کرتے ہوئے فرمایا کہ میں تو آپ کے رب کا بھیجا ہوا ایک فرشتہ ہوں اور مجھے اس لیے بھیجا گیا ہے کہ میں تجھے ایک پاکیزہ لڑکا دوں۔ بی بی مریم یہ سن کر پریشان ہو گئی اور فرماتی ہیں کہ میرے ہاں لڑکا کیسے پیدا ہوگا؟ مجھے تو کسی مرد نے چھوا نہیں اور نہ ہی میں کوئی بد کردار عورت ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا ایسا ہی ہوگا کیونکہ یہ میرے رب کا حکم ہے اور یہ کرنا میرے رب کے لیے آسان ہے، اور یہ ہم ایسا اس لیے کریں گے کہ اس لڑکے کو ایک نشانی بنایا جائے گا اور لوگوں کے لیے رحمت، اور یہ کام ہو کر رہنا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کے گریبان میں پھونک ماری اور آپ کو حمل ٹھہر گیا۔ جب حضرت مریم علیہ السلام حاملہ ہوئی تو یہ خبر سارے بنی اسرائیل میں پھیل گئی کہ آپ حاملہ ہو گئی ہیں بغیر شادی کے۔ اس خبر سے لوگوں نے حضرت زکریا علیہ السلام کے گھر آنا جانا بند کر دیا اور بی بی مریم پر بہت سے بہتان لگانے لگے۔ حضرت مریم نے بیت المقدس چھوڑ دیا اور بستی سے دور ایک مقام پر جا ٹھہری۔ آپ وہاں اکیلی رہتی تھیں۔ ایک دن آپ کو درد شروع ہوا اور آپ نے ایک درخت کا سہارا لیا اور ایک تنے کو پکڑ کر نیچے بیٹھ گئی۔ آپ جس درخت کے پاس بیٹھیں وہ ایک سوکھا ہوا درخت تھا، مگر آپ جب اس درخت کو ہلاتیں تو معجزے سے وہ درخت ہرا بھرا اور پھل دینے لگتا۔ جب حضرت بی بی مریم کو درد شروع ہوئی تو وہ روتی ہوئی کہنے لگی کاش میں مر گئی ہوتی، لیکن آج یوں لوگوں کی نظر میں بدکار نہ سمجھی جاتی۔ اچانک حضرت مریم علیہ السلام کے پاس ایک پانی کا چشمہ پھوٹا اور پانی بہنے لگا۔ پھر ایک ندا آئی کہ پانی پیو اور کھجور کھاؤ تاکہ کچھ تقویت ملے اور اپنی اولاد کو دیکھ کر آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاؤ۔ اسی دوران حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہو گئی۔ آپ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کپڑے میں لپیٹا اور اپنی بستی کی طرف چل پڑی۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ آپ کی گود میں ایک بچہ ہے تو وہ دیکھ کر غضبناک ہو گئے اور الزام لگانا شروع کر دیے اور طرح طرح کے طعنے دینے لگے۔ جب معاملات برداشت سے باہر ہو گئے تو حضرت مریم نے بچے کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ بچے سے پوچھ لو، تمہیں تمہارے تمام سوالات کے جوابات مل جائیں گے۔ اس قوم کے سرداروں نے کہا کہ بھلا ایک دودھ پیتا بچہ ہمارے سوالوں کے جواب کیسے دے گا؟ پھر دیکھتے ہی دیکھتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بولنا شروع کر دیا، بے شک میں اپنے رب کا بندہ ہوں، مجھے اس نے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے اور مجھے بابرکت بنایا ہے جہاں کہیں بھی ہوں، اور مجھے نماز اور زکوٰۃ کی وصیت کی ہے جب تک میں زندہ ہوں، اور اپنی ماں کے ساتھ نیکی کرنے کا حکم دیا ہے اور مجھے سرکش بدبخت نہیں بنایا، اور مجھ پر سلام ہے جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میں مروں گا اور جس دن دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا۔ اس کے بعد حضرت مریم علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر مصر چلی گئی۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر 13 سال ہوئی تو وہ بیت المقدس واپس آ گئی۔ روایت میں ہے حضرت مریم علیہ السلام کی وفات 35 عیسوی اور 51 سال کی عمر میں ہوئی۔ عیسائیت کے علاوہ کیتھولک عیسائی بھی حضرت مریم علیہ السلام کو بڑی عقیدت اور احترام سے دیکھتے ہیں، اور آپ وہ واحد خاتون ہیں جن کا نام اللہ نے قرآن میں سورت کے نام سے درج کیا ہے اور بائبل کے پرانے عہد ناموں میں بھی یہ موجود ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں میرا نکاح حضرت مریم بنت عمران، موسیٰ کی بہن کلثوم اور فرعون کی بیوی آسیہ سے ہوگا۔